پاکستانی 75 کے نوٹ پر سر سید احمد کی تصویر لگائی تو علماء کرام کو اختلاف ہوا. تو علی جان علماء سے پوچھے نا کہ علماء کرام کو سر سید احمد سے اپنا ذاتی اختلاف کیا ہے, ذاتی جھگڑا کیا ہے؟ تو ذاتی اختلاف اور ذاتی جھگڑا خدا کی قسم کچھ نہیں ہے. یہ جھگڑا اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے کہ ان کے عقائد و نظریات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں, اور جو قرآن اور حدیث ہیں اس کے خلاف ہیں. اس لیے علماء اہل سنت جو ہیں وہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی تصویر کو ناگوار سمجھتے ہیں. بس ذاتی طور پر خدا کی قسم کوئی جھگڑا نہیں. اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آخر ان کے ایسے کون سے نظریات ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء کرام ایسی پرسنالٹی کے جس کو پاکستان کے اندر تعلیمی نظام کے اندر صف اول میں شمار کیا جاتا ہو, ایسے بندے کو علماء کرام ناگوار سمجھتے ہیں, تو آخر یہ کون سی ان کی عقائد و نظریات ہے کہ جس کی وجہ سے علماء انہوں نے ناگوار سمجھتے ہیں؟ تو پھر ان کی کتاب پڑھیں, آپ ضیاء الدین نیچری کی کتاب پڑھیں کہ جو افکار سر سید احمد کے نام سے لکھی ہے, اور اس میں آپ عقائد و نظریات پڑھیں. تو خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ علماء اہل سنت صحیح اختلاف رکھتے ہیں. علماء اہل سنت ان پر صحیح فتویٰ لگاتے ہیں اور ان کا صحیح انکار کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ اس بندے نے کس طرح کے عقائد اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے لکھے ہیں. سنیں آپ, یہ افکار سر سید احمد کتاب ہے, اس کا مطالعہ کریں, اور اس سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے بارے میں نظریہ کیا ہے کہ بھائی اللہ نہ ہندو ہے, اللہ نہ عرفی مسلمان ہے, اللہ نہ لا مذہب ہے, اللہ نہ مقلد ہے, اللہ نہ یہودی ہے, اللہ نہ نصرانی ہے, عیسائی ہے. اب کہا جو اللہ کا مذہب ہے وہ ہمارا مذہب ہے, یہ کہہ کر بات ختم کر دی. علی جاں عوام اہل سنت کو اپنی قوم کو بیان کریں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے. یہ کون سی بات آپ کرتے ہیں کہ نہ اللہ عرفی مسلمان ہے, نہ ہندو ہے, نہ مقلد ہے, نہ لا مذہب ہے, نہ یہودی ہے, نہ عیسائی ہے. اصل بات بیان کریں کہ تمام مذاہب میں پسندیدہ مذہب اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو, دین اسلام پر چلنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے. اور صرف قرآن کریم فرقان حمید نہیں بلکہ صحیح مسلم میں امام مسلم حدیث لے کر آئے, حدیث نمبر 386 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عیسائی اور یہودی ہو کر مر جائے اس حال میں کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر نہ آئے, تو میرے آقا فرماتے ہیں کان من اصحاب النار, پھر وہ جہنمی ہے, جہنمی ہے, جہنمی ہے. اور حضور کا یہاں پر اسے جہنمی کہنا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حضور کی رسالت پر ایمان لانا واجب ہے, مذہب اسلام کو قبول کرنا واجب ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ بھائی اسلام تو وہ ہے کہ جو نیچر تسلیم کرے, نیچر اگر کوئی احکام تسلیم کرتی ہے, کوئی قوانین تسلیم کرتی ہے تو وہی اسلام ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور قوانین اسلام نہیں ہے. جو آپ کی نیچر کے مطابق ہے وہ دین اسلام ہے, اور جو نیچر کے مطابق نہیں آ رہا وہ دین اسلام نہیں ہے. تو یہ عقیدہ غلط ہے, یہ نظریہ غلط ہے. نظریہ اسلام یہ ہے کہ جو چیز آپ کی نیچر کے مطابق ہو آپ نے وہ بھی تسلیم کرنا ہے, اور وہ احکام کے جو آپ کی نیچر کے مطابق نہیں ہیں آپ نے اس کو بھی تسلیم کرنا ہے. اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مذاہب کے اندر ایک مذہب کو پسند کیا ہے, وہ کیا ہے؟ دین اسلام. اور حضور نے بھی جہنمی کہہ کر یہ بیان کر دیا ہے کہ جو حضور کے لائے ہوئے دین کو پسند نہیں کرتا, میرا رب اسے پسند نہیں کرتا ہے, اور اسے اللہ جنت نہیں دے گا بلکہ جہنم میں داخل کرے گا. اور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا واجب ہے. کن پر واجب ہے؟ الی جمیع الناس, تمام لوگوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے. تمام لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرنا, اور اس کے احکام اور تمام قوانین جو ان کی نیچر کے مطابق ہوں یا نہ ہوں سب کو تسلیم کرنا وہ ہر مسلمان کے اوپر لازمی ہے. اس وجہ سے علماء کرام سر سید احمد کی مخالفت کرتے ہیں, ان کا اپنا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں حضور والا. اور آپ فتح و شارح بخاری پڑھیں, حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سر سید احمد کے حوالے سے سوال ہوتا ہے تو جواب دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی اس نے تفسیر لکھی جس کا نام تھا تفسیر القرآن, جس کے اندر اس نے وحی, فرشتے, جنت, دوزخ سب کا انکار کیا, اور جس کی وجہ سے اس وقت کے تمام علماء چاہے وہ اہل سنت کے فرقے سے تعلق رکھتا ہو, اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہو, یا پھر کوئی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہو, تمام علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ کیا ہے. یہ فتویٰ شارح بخاری میں حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں سر سید احمد کے حوالے سے. اور 22ویں جلد فتح و رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صفحہ نمبر 423 میں جواب دے رہے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟
فرماتے ہیں کہ اگر سید جو ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا اگرچہ وہ گناہگار ہے، جب تک وہ حد کفر تک نہیں پہنچتا اس کا احترام کیا جائے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وہ حد کفر تک پہنچ جائے یا پھر کسی چیز کا انکار کر رہا ہو تو اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی اس کی سیادت کے زائل ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ سید نہیں رہا، اس نے اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ اور ان تمام لوگوں میں اعلیٰ حضرت نے نیچری کا بھی ذکر فرمایا اور فرمایا کہ رافضی، وہابی، قادیانی، نیچری وغیرہ ان کی تعظیم کرنا حرام ہے۔ اور سر سید احمد کا مذہب نیچر ہے، وہ نیچری مذہب کا تعلق رکھنے والا ہے، اس کا بانی ہے کہ جس نے یہ عقائد اور یہ نظریات لوگوں میں عام کیے ہیں کہ جو آپ کے نیچر تسلیم کرے وہ دین اسلام ہے اور جو نیچر تسلیم نہ کرے وہ دین اسلام نہیں ہے۔ تو حضور والا آپ پڑھے نا یہ افکار سر سید احمد تو آپ کو پتہ لگے نبی کریم کی گستاخیاں اس میں موجود ہیں، اللہ کے فرشتوں کی گستاخیاں موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں موجود ہیں، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی عقیدہ لکھا ہے کہ شیطان انسان کے اندر کی برائی ہے محض، اندر سے باہر کوئی شے شیطان نہیں ہے، انسان کے اندر کی برائی کا نام شیطان ہے بس، اور کوئی شے نہیں ہے۔ تو حضور والا پھر سورہ بقرہ میں اللہ کس سے کلام کر رہا ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، نکل جا یہاں سے۔ اور سورہ صاد کے اندر اللہ پھر کس سے کلام کر رہا ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تکبر کی وجہ سے، فخرج، تو نکل جا ہماری بارگاہ سے۔ تو کیا وہ اللہ انسان کے اندر کی برائی سے خطاب کر رہا ہے؟ آپ اتنے غلط عقائد اور غلط نظریات کے قائل ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ علماء اہل سنت آپ سے اختلاف نہ کریں۔ تو حضور والا یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات میں علماء اہل سنت کو اختلاف ہو جاتا ہے، ہر بات میں نہیں ہوتا، ہر بات میں خدا کی قسم تکلیف نہیں ہوتی، درد و تکلیف وہاں ہوتی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو۔ تو سر سید احمد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے تھے، جنہوں نے اپنے افکار سر سید کے اندر آپ پڑھنے عقائد تمام کے تمام واضح کر دیے ہیں، جو پڑھ کر آپ کو بیان ہوگا کہ واقعی یہ تو دین ہی نہیں، یہ تو اسلام ہی نہیں جو یہ باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اور دین اسلام وہ ہے کہ جو میں نے آج آپ کو قرآن کی آیت سے، صحیح مسلم سے، فتح وجاز سے آپ کو بیان کر دیا ہے، یہ دین اسلام ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو دین اسلام کے قائل نہیں، اسلامی نظریات اور عقائد کے قائل نہیں ہیں، ان سے ہمارا خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جو اسلامی نظریات کے قائل ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے دامن سے ہم الحمدللہ وابستہ رہنے والے ہیں، اور ان کی تعریفات الحمدللہ ہم لوگ اپنی زبان سے کرنے والے ہیں اور ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھنے والے ہیں۔ تو خدا کی قسم وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں دونوں جہاں میں ذلیل اور رسوا ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے سے محبت کر کے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ انہیں دونوں جہاں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب